شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک ایسی بدکار قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جہنم کا دروازہ کھول دیا اور ان پر جہنم کی آگ برسا دی۔ یہ وہ واحد قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بہت سارے دردناک عذاب نازل کیے۔ اس سے پہلے کسی بھی قوم پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایک ساتھ عذابات نازل نہیں فرمائے۔ یہ لوگ کون تھے؟ اور یہ لوگ ہر 3 ماہ بعد ایک خوبصورت لڑکی کو ایک درخت کے لیے کیوں ذبح کیا کرتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا انجام کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی جن کا نام کنتورہ تھا، ان کے بیٹے مدین پیدا ہوئے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریبی حجاز میں آباد ہو گئے، جہاں مدین کی اولاد کو بنی مدین یا اہل مدینہ پکارا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یہ نسل آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور یہ ایک خوبصورت بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ جب یہ لوگ بہت زیادہ پھیل گئے تو انہوں نے اپنے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ شہری علاقے کو مدین پکارنے لگے جبکہ دیہاتی علاقے کو ایکا کہا جانے لگا۔ انہی لوگوں کو قرآن میں اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا۔ ایکا کے لفظی معنی جھنڈ والے اور سرسبز و شاداب جھاڑیوں کے ہیں۔ میوہ جات پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر درخت تھے کہ اگر کوئی دور دراز سے اس بستی کو دیکھ لیتا تو یہ معلوم ہوتا جیسے یہ کوئی بستی نہیں بلکہ ایک خوبصورت سرسبز و شاداب درختوں کا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایکا کا لفظ استعمال کیا، جبکہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں ایکا نام کا ایک درخت تھا جس کی اہل مدین پوجا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب ایکا کہا جانے لگا۔ یہ لوگ عرب کی مشہور شہرہ پر آباد تھے جس کو قرآن پاک میں امام مبین یعنی کھلی شہرہ کہا گیا ہے۔ اہل مدینہ اسی شہرہ پر بحر قزم کے مشرقی کنارے پر آباد۔ اہل مدینہ بے حد خوشحال اور امیر لوگ تھے۔ دور دراز سے قافلے ان کی بستی میں آتے اور یہاں سے پھل، سبزیاں اور اناج وغیرہ لے جاتے، اور یہ بستی اتنی خوبصورت تھی کہ دور دراز سے لوگ صرف اس بستی کو دیکھنے کے لیے آتے۔ چونکہ یہ قوم ایک بہت بڑی شہرہ پر آباد تھی، اس لیے ہر طرف سے آنے جانے والے تاجر اس بستی میں ضرور رکتے، جس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ تجارتی کاروبار سے منسلک ہو کر بہت ہی زیادہ خوشحال ہو گئے۔ جب یہ قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو یہ بھی قوم عاد کی طرح اور قوم سمود اور قوم لوط کی طرح بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ یہ وہ قوم واحد تھی جس نے سب سے پہلے دنیا کے اندر درخت کی پوجا کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس قوم نے سب سے پہلے دنیا میں درختوں کی پوجا کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ لوگ روئے زمین میں ایک نئی عبادت کرتے تھے جس میں ایکا نامی درخت کے آگے ہر 3 ماہ بعد ایک خوبصورت دوشیزہ لڑکی کو ذبح کیا جاتا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کاٹ کر الگ الگ جگہوں پر تقسیم کر کے دفن کیا جاتا۔ یہ لوگ اس درخت کو اپنا خدا مانتے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر ایکا نامی درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو یہ ہمارے کاروبار ختم کر دے گا اور ہمارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بدبخت قوم ناپ تول میں بھی کمی کیا کرتی تھی۔ اس کے لیے بھی اس قوم نے ایک خاص انتظام کیا ہوا تھا۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو اپنے کاروباری مراکز پر اڑیا لباس پہنا کر بٹھا دیتے اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں سے مصروف ہو جاتا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے اور زیادہ تر یہ لوگ چیزیں ہی بدل ڈالتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب
علیہ السلام کو معبوس فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق اہل مدینہ سے ہی تھا۔ قرآن پاک میں 11 جگہوں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں ایمانداری اور نیک نیتی پر مشہور تھے۔ نبوت ملتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانبیاء کا لقب دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام تبلیغ کرتے تو لوگوں پر جیسے جادو ہو جاتا اور لوگ کام کاج چھوڑ کر ان کی باتیں سننے لگتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چند غریب لوگوں کے علاوہ کوئی بھی حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ آپ کو جادوگر کہہ کر سارے لوگ جھٹلانے لگے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ توڑ میں کمی نہ کرو۔ بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان گناہوں سے روکا اور ان کو سمجھایا تو اس قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ اس قوم نے حضرت شعیب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تم تو بہت بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو، اس کے باوجود بھی حضرت شعیب نے اپنی قوم کو بارہا ان برائیوں سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ جب کسی بھی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو حضرت شعیب نے اپنی قوم کو پرانی قوموں پر نازل ہونے والے دردناک عذابوں سے ڈرایا اور ان سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم لوگ اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہے اور میری بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر بھی آن پہنچے گا، جس طرح کے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر اور حضرت صالح کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا۔ اور حضرت لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی واعظ و نصیحت سن کر پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور ان سے تنگ آ گئی اور حضرت شعیب کو دھمکی دینے لگی، یا تو تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ اور یہ بدبخت لوگ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں ہمارے دین سے ہٹاتا ہے اور ہم تجھے سنسار کر دیں گے اور تجھے قتل کر دیتے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان لوگوں سے ایمان کی کوئی امید نہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لائے گا تو حضرت شعیب نے ان لوگوں کو ہر طرح سے سمجھا بجھا کر دیکھ لیا۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا ہوں۔ تھوڑے ہی دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، اور کس پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوتا ہے، اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب آخری بار اپنی قوم کو سمجھایا لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنے گناہوں سے باز نہ آئے اور نہ ہی انہوں نے توبہ کی، بلکہ حضرت شعیب سے کہنے لگے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو اور اللہ تعالیٰ کا وہ دردناک عذاب لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی اور انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے
दर्दनाक अजाब को तलब कर लिया तो इसके बाद इस कौम पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल हो गया। जिस तरह के हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने इन बदबख्त लोगों पर जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दिया, जिससे पूरी आबादी में शदीद गर्मी और लू की हरारत और तपिश फैल गई और बस्ती वालों का दम घुटने लगा। तो वो लोग अपने घरों में घुसने लगे और अपने ऊपर पानी का छिड़काव करने लगे, मगर पानी और साए की वजह से भी उन्हें कोई चैन और सुकून ना मिलता और जहन्नम की आग की गर्मी की वजह से उन लोगों के बदन झुलसने लगे और वो लोग आग में जलने लगे। फिर अल्लाह पाक ने बादल का एक टुकड़ा भेजा जिसने उस बस्ती के एक हिस्से में छांव कर दी। उसी बादल के साए में ठंडी हवा चलने लगी। फिर सब बस्ती के लोग अपने घरों से निकलकर उस बादल के साए में जमा होने लगे। तो पहले एक जोरदार चीख आई। जैसे ही सब लोग बादल के नीचे आ गए तो पहले एक जोरदार चीख आई, फिर अल्लाह पाक ने आग के गोले बरसाए और साथ ही जलजिला भी आ गया। ऐसे एक साथ कई सारे अज़ाबात इस कौम पर अल्लाह ताला ने भेजे। इस तरह अल्लाह ताला ने एक साथ इस कौम पर कई दर्दनाक अज़ाब नाज़िल किए और ये कौम हलाक और बर्बाद हो गई और इस कौम को अल्लाह ताला ने सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। लेकिन हज़रत शुएब और जो लोग हज़रत शुएब पर ईमान लाए थे, अल्लाह ताला ने उनको उस अजाब से महफूज रखा। इस बदबख्त कौम की हलाकत के भी बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम शबाब नामी इलाके में तशरीफ़ ले गए और वहीं आप ज़िंदगी गुजारने लगे और वहीं पर आपका इंतकाल हो गया। उम्मीद है ये आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और आयशा हादिक चैनल को